بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک ایسی سلطنت جہاں انسان تو کیا، چرند پرند، تند و تیز ہوائیں اور دنیا کی سب سے طاقتور اور سرکش مخلوق جنات بھی ایک انسان کے حکم کے غلام تھے۔ ایک ایسی بادشاہت جو تاریخ انسانیت میں نہ کسی کو پہلے ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکے گی۔ جی ہاں، آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے اس عظیم الشان نبی کا جنہیں کائنات کی سب سے انوکھی حکومت عطا کی گئی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ان کے حیرت انگیز معجزات، چونٹی اور ہدہد کا واقعہ، ملک سبا کا ایمان لانا اور ان کی وفات کا وہ سبق آموز منظر جس نے جنات کا غرور خاک میں ملا دیا، یہ سب آپ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ایمان کو تازہ کر دینے والی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ سورہ نمل آیت 16 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، کہنے لگے، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے اور ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے۔ بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ یہاں وراثت سے مراد مال و دولت نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوا اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کسی کی سلطنت ہو سکی، کیونکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے نرم رفتاری سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتحت کر دیا۔ ان میں ہر طرح کی عمارت بنانے والے، سمندر میں غوطہ خور اور دوسرے ایسے سرکش جنات بھی شامل تھے جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریاؤں اور سمندروں میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات اور موتی نکالتے تھے اور دوسرے ایسے کام سر انجام دیتے تھے جو عام انسانوں کی طاقت سے باہر تھے۔ جو جن ان کے حکم کی نافرمانی کرتا، شرارت کرتا یا دوسروں کو تنگ کرتا، آپ اسے زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے۔ یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 39 میں فرماتے ہیں، یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کوئی حساب نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان جنات پر مکمل قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ عطا کریں یا روک لیں، آپ کے لیے سب جائز ہے اور اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور اس کے رب کے حکم سے جنات اس کی ماتحتی میں کام کرتے تھے۔ اور سورہ سبا ہی کی آیت 13 میں ارشاد ہے، جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے، مثلاً بڑے بڑے محل، تصویریں، بڑے پیالے یعنی حوض جیسے، اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط بھاری دیگیں وغیرہ۔ اور ہم نے فرمایا، اے داؤد کے خاندان، شکر کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں۔ یعنی جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد، مختلف مجسمے یا ماڈل، بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی اور وزنی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل ہونے اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے مخصوص مقامات پر چولہوں پر ہی جمی رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ دیگر معجزات سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا تھا۔ ہوا مکمل طور پر ان کے تابع تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 36 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے جہاں چاہتے نرم رفتاری سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اور سورہ انبیاء آیت 81 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو ان کے فرمان کے مطابق اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اسی طرح سورہ سبا آیت 12 میں ہے، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی تھی
اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پگھلانے اور اس سے زرہیں بنانے کا کام سکھایا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوہے کے علاوہ تانبے کو پگھلانے کا فن بھی سکھایا گیا۔ سورہ سبا آیت 12 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے اور آپ کے پاس بہت سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے۔ جب ایک مرتبہ شام کے وقت تیز دوڑنے والے گھوڑے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کے معائنے میں آپ اتنے مصروف ہوئے کہ نماز یا ذکر کا وقت نکل گیا، جس پر آپ نے فرمایا، میں نے ان گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کی یاد پر ترجیح دی، یہاں تک کہ سورج حجاب میں چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد بنے گا۔ لیکن آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ ہر کام اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ چنانچہ صرف ایک بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی ادھورا یعنی مردہ تھا۔ آپ کو فوراً اپنی اس لغزش کا احساس ہوا۔ آپ نے توبہ کی اور انشاءاللہ کہنا اپنا مستقل معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ سورہ انبیاء میں بکریوں والے اور کھیت والے کے مقدمے کا ذکر ہے، جہاں آپ نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی موجودگی میں بہترین اور حکیمانہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والے کے پاس رہیں تاکہ وہ ان کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت بکریوں والے کے پاس رہے اور وہ اس کی دیکھ بھال کرے جب تک کہ کھیت اپنی اصل حالت میں بحال نہ ہو جائے۔ اسی طرح 2 عورتوں والا مشہور مقدمہ بھی ہے، جہاں دونوں ایک بچے پر دعویٰ کر رہی تھیں۔ آپ نے دانش مندی سے بچے کے 2 ٹکڑے کرنے کا حکم دیا، جس پر سچی ماں تڑپ اٹھی اور بچے سے دستبردار ہونے کو تیار ہو گئی۔ اس طرح آپ نے حقیقی ماں کا پتہ لگا کر بچہ اسے واپس سونپ دیا۔ سورہ نمل آیت 17 تا 19 میں ذکر ہے کہ جب ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندے جمع کیے گئے اور وہ چیونٹیوں کی وادی یعنی میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سلیمان علیہ السلام کو دور ہی سے سنا دی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور اللہ کے حضور یہ دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی، اور ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملک سبا یعنی بلقیس کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ ہدہد پرندے نے آپ کو ملک سبا کی سلطنت اور سورج پرستی کی خبر لا کر دی۔ آپ نے اسے خط دے کر بھیجا، پھر ملکہ کا تخت پلک جھپکنے میں دربار میں لانے کا معجزہ رونما ہوا، اور آخرکار آپ کی عظمت اور حقانیت کو دیکھ کر ملک سبا ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو گئیں۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں مسجد اقصیٰ کی تجدید و تعمیر نو کرائی اور بیت المقدس کی عظیم الشان عمارت تعمیر کروائی۔ آپ کی وفات کا واقعہ انتہائی سبق آموز ہے۔ جنات اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ جنات کو غیب کا کوئی علم نہیں۔ آپ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے کہ اللہ نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ جنات آپ کو زندہ سمجھ کر خوف کی وجہ سے مسلسل کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے اس لاٹھی کو اندر سے کھا لیا تو لاٹھی ٹوٹ گئی اور آپ کا جسد مبارک زمین پر آ گیا۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات تو بہت پہلے ہو چکی تھی اور وہ بے وجہ سخت مشقت میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 14 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو ان کی موت کی خبر جنات کو کسی نے نہیں دی سوائے زمین کے کیڑے کے،
جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پس جب وہ گر پڑے تو جنات پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت آمیز عذاب یعنی سخت محنت میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر مگر عظیم الشان اور عبرت انگیز تذکرہ۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے اور ان کے مقامات و درجات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ایسے اسلامی اور تاریخی ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔